عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد پاکستان میں اگلی مالیاتی قسط کے اجراء کے سلسلے میں مذاکرات کے لیے پہنچ گیا ہے۔ تاہم حکومت پاکستان IMF کی جانب سے عائد کردہ بڑی شرائط کو پورا کرنے میں ابھی تک مکمل کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ یعنی کہ ایک وفد جو آیا تھا وہ پاکستان سے چلا گیا ہے، اب دوسرا وفد جس نے پاکستان کو قسط دینی ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، اور پچھلا وفد جو ہے وہ ساری معلومات لے کر IMF کے پاس گیا ہے کہ پاکستان میں یہ حالات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ IMF پاکستان کو قسط دیتا بھی ہے یا نہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بورڈ آف ریونیو مالی سال 2023-24 کے لیے مقررہ کردہ 6,000 ارب روپے کے ٹیکس ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایسے میں حکومت IMF سے ٹیکس ہدف میں نرمی کی درخواست کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی میں ہونے والی تاخیر پر بھی رعایت کی کوشش کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کو 70 روپے فی لیٹر تک بڑھانے کی تجویز پر بھی غور کر رہی ہے۔ دوسری جانب زرعی آمدن پر ٹیکس سے متعلق قانون سازی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ IMF بجلی اور گیس کی سبسڈی میں مزید کمی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حکومت بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی تیاری میں ہے۔ IMF کو پاکستان کی جانب سے 7 ارب ڈالرز کے قرضے کے پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ساتھ ہی رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی سے متعلق رپورٹ بھی IMF کو دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق IMF کو پراپرٹی سیکٹر پر عائد کردہ ٹیکس سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی شرط پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ یہ بھی یاد رہے دوستوں کہ IMF نے پاکستان سے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ پاکستان سارے بیوروکریسی اور جو سول سرونٹس ہیں ان کے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کرے۔ صرف ان کے اثاثے نہیں بلکہ ان کے خاندان کے اثاثے بھی ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ اب اس پر بھی حکومت نے یہ ٹیکنیک آزمائی کہ صرف پولیس اور چھوٹے موٹے سول اداروں کو جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا، جبکہ بڑے بڑے سول ادارے جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیب، اس کے علاوہ وابڈا، یہ سارے ادارے، نادرا، یہ سارے ادارے جن میں بڑے بڑے فوجی افسر بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کے علاوہ فوج کو بھی اس سے الگ کر دیا گیا ہے، جس پر ابھی IMF کا ریاکشن نہیں آیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا IMF اسے مان جائے گی یا پھر IMF یہ کہے گی کہ نہیں فوج کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور باقی سارے ادارے جو آپ نے چھوڑ دیے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔